چلتے رہیں ہم، تیرے احکام پر چلتے رہیں ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، کریمہ داورا پروردگارا۔ ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تھان کعبے کے پردے سے مس کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے۔ حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے۔ موت برحق ہے کہ جو بھی ہے وہ فانی ہے۔ خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی۔ مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے، اور یہ ہے مقام ابراہیم۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے۔ یہ حجر اسود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے 2 پایوں کے درمیان نصب کیا۔ کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے جو خانہ خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک چاروں طرف لپٹا ہوا ہے۔ اس میں بڑی کاریگری سے بنائی میں نہایت خوشخط قرآنی آیتیں تحریر کی گئی ہیں۔ آیتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کے احکام اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ پورا پردہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ اس فلم کی تیاری کے موقع پر جب ہمارے کیمرامین نے مسجد الحرام کی عکاسی شروع کی تو آسمان بالکل صاف تھا، لیکن یکایک بادل آنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے، بڑھ جائے طرف دل کی کچھ ایسی تسلی دے، مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے۔ ٹھیک اسی وقت جبکہ مسجد الحرام کے دالانوں میں حاجیوں کی صفیں قائم ہو گئیں اور تکبیر کی آواز بلند ہوئی، خدا کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پہلا قطرہ گرا، یہ بھی خدا کی مرضی تھی۔ جو لوگ مسجد الحرام کے صحن میں تھے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے وہ بھی نماز کی صفوں میں شامل ہو گئے اور عصر کی نماز شروع ہو گئی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ کہ اللہ ایک اور صرف ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ہرگز کوئی اس کا سا نہیں، وہ اپنی شان اور حیثیت میں اکیلا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی بارش بھی تھم گئی، بادل چھٹ گئے، پانی کے قطرے کعبہ شریف کے پرنالے سے اب بھی گر رہے تھے۔
सूरज की रोशनी में ज्यादा चमक आ गई। गोया उन लोगों की पाकीज़ा दिलों की रोशनी नजर आने लगी जो हरम खुदा के कबूतरों की तरह भूले वाले स्लो आश्ती का नमूना बने हुए अपने परवरदिगार का हुक्म पूरा करने के लिए दूर दराज मुल्कों से आकर जमा हो गए हैं। हाजी किस शौक से काबे के परनाले के नीचे हाथ फैलाए हैं कि खाने खुदा की छत पर से बहे हुए पानी का कोई खतरा मिले और बरकत हासिल हो जाए। ऐसा शानदार नजारा शायद ही कभी किसी को देखना नसीब होता है। ये सआदत आसानी से हासिल नहीं होती। पहली बार इसकी मुफस्सल तस्वीर लेकर इस नजारे को महफूज किया गया है। ये भी खुदा की खास सलाम अलैक विदा का बैरबुल उला सलाम अलैक दया रे जान फिजा रहमत फिशां से जाते हैं चले हैं इस तरह गोया जहां से जाते हैं जबीन शौक लिए आस्तां पे आए थे जबीन शौक लिए आस्तां से जाते हैं या शफी अलवरा सलामुन अलैक या नबी अलहुदा सलामुन अलैक इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मुद्दा सलामुन अलैक या शफी अलवरा सलामुन अलैक या नबी अलहुदा सलामुन अलैक सय्यदी